بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنز الدقائق۔ کنز الدقائق تعارف مصنف، تعارف کتاب اور طریقہ تدریس۔ تعارف مصنف، تعارف کتاب اور طریقہ تدریس۔ سب سے پہلے تعارف مصنف۔ مصنف کا نام ہے علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی۔ علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمہ اللہ۔ امام نصفی رحمہ اللہ نصف کے باشندے تھے، نصف کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے نصفی کی نسبت سے مشہور ہوئے۔ اور اسی طرح ان کی سوانے میں لکھا ہوا ہے کہ بہت زیادہ عابد و زاہد شخص تھے اور تقویٰ میں بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے، اور فقہ اور اصول فقہ میں بطور خاص بہت زیادہ دسترس حاصل تھی۔ فقہ اور اصول فقہ میں بطور خاص بہت زیادہ دسترس حاصل تھی، اور اسی طرح مشہور متون نگار مصنفین میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ یعنی جو متون نگار مصنفین ہوتے ہیں، جو بہت اچھا متن لکھ سکتے ہیں یا لکھ کر کے معروف ہو جاتے ہیں، ان مصنفین میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے متون بہت زیادہ معروف ہوئے، جن میں ایک تو کنز الدقائق ہے فقہ پر، اور اسی طرح آپ کا متن منار ہے جس کی شرح ہے نور الانوار۔ تو منار جو متن ہے، منار الاصول، وہ بھی اتنا زیادہ معروف ہوا کہ اس کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی اور بہت زیادہ اس کی خدمت ہوئی۔ تو یہ دو متون تو ہمارے سامنے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ متون لکھے ہوں، تو آپ کا شمار مشہور متون نگار مصنفین میں ہوتا ہے۔ اور تصانیف میں دو تین کتابیں بہت زیادہ معروف ہیں، ویسے تو ایک طویل فہرست ہے، لیکن دو تین کتابیں بہت زیادہ معروف ہیں۔ ایک مدارک التنزیل، تفسیر مدارک جسے کہتے ہیں، یہ علامہ نصفی کی ہے اور بہت زیادہ معروف ہے اور بہت خوبصورت انداز میں لکھی ہے مدارک التنزیل۔ دوسری منار الاصول، جو متن ہے نور الانوار کا، یعنی نور الانوار جس کی شرح ہے، اور تیسرا کنز الدقائق کا متن۔ پھر بالآخر جمعے کی شب، اور بعضوں نے کہا کہ 701 ہجری میں، بعضوں نے کہا کہ 710 ہجری میں، اور بعضوں نے کہا کہ 711 ہجری میں شہر ایزج میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ شہر ایزج میں آپ کا انتقال ہوا ہے اور الجلال میں تدفین ہوئی ہے۔ الجلال میں تدفین ہوئی ہے، یعنی سن وفات میں اختلاف ہے، بعض میں 701 کا ہے، بعض میں 710 کا ہے، بعض میں 711 کا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا تعارف مصنف۔ تعارف کتاب، کتاب کا نام ہے کنز الدقائق۔ کنز الدقائق فقہ حنفی کے متون معتبرہ میں سے ہے، یعنی جس طرح قدوری فقہ حنفی کے متون معتبرہ میں سے ہے، اور جس طرح مختار فقہ حنفی کے متون معتبرہ میں سے ہے، اور جس طرح وقایہ فقہ حنفی کے متون معتبرہ میں سے ہے، اسی طرح کنز الدقائق بھی فقہ حنفی کے متون معتبرہ میں سے ہے۔ اور فقہ میں قدوری کے بعد کنز الدقائق کو وہی حیثیت حاصل ہے جو ہدایت الناف کے بعد کافیہ کو حاصل ہے۔ یعنی ہدایت الناف کے بعد کافیہ کی جو حیثیت ہے، وہ قدوری کے بعد
کنز کی حیثیت ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ قدوری کے اندر انسان مبادیات میں پختگی حاصل کر لیتا ہے اور فقہی مسائل کی اس کو شدت ہو جاتی ہے. پھر آگے جا کر کے کنز الدقائق میں فقہی معلومات ہیں، وسیع معلومات ہیں، اور ایک بڑا فقہی ذخیرہ ہے وہ اس کے سامنے آتا ہے. اور ہدایت النحو اور کافیہ کی بھی یہی صورت حال ہے کہ ہدایت النحو میں انسان کو بنیادی مضبوطی حاصل ہو جاتی ہے اور جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اسے حاصل ہو جاتی ہیں. پھر اس کی تفصیلات جو ہیں وہ کسی قدر کافیہ میں آ جاتی ہیں. اسی طرح کنز الدقائق کی خصوصیات کو اگر دیکھا جائے تو اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ بہت زیادہ جامع کتاب ہے، یعنی بہت زیادہ جامع متن ہے اور مختصر تعبیر میں بہت کچھ پرونے کی اور سمونے کی کوشش کی ہے. اور اسی طریقے سے اس کی ترتیب بہت زیادہ عمدہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو اختصار ہے وہ اختصار بہت زیادہ عمدہ ہے. اور اس اختصار کی نظیر ملنا مشکل ہے. یعنی اس کے علاوہ جو متون لکھے گئے ہیں اتنے زیادہ اختصار سے کسی متن میں کام نہیں لیا گیا. لیکن بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں اس اختصار کی وجہ سے بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوئیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا اختصار کیا کہ اس کو چیستان بنا دیا. کہ کتاب الہبہ کے اندر علامہ نصفی رحمہ اللہ نے جو رجوع عن الہبہ کی 7 صورتیں ہیں کہ جن میں رجوع جائز نہیں ہے، ان 7 صورتوں کو 2 لفظوں میں جمع کیا. یہ والرجوع فی الہبۃ دمع خزقہ، والرجوع فی الہبۃ دمع خزقہ، یعنی 7 صورتوں کو 7 لفظوں میں پرو دیا. اب دال سے ایک صورت مراد ہے، میم سے ایک صورت مراد ہے، عین سے ایک صورت مراد ہے، خا سے ایک مراد ہے، اور زا سے ایک مراد ہے، قاف سے ایک مراد ہے، تا سے ایک مراد ہے. تو جو اختصار ہے وہ اختصار اس کتاب کے اندر اس نے خوبصورتی پیدا کی ہے، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ بہت زیادہ پیچیدگی پیدا کی ہے اور بہت بڑی بڑی بحثوں کو 2 لفظوں کے اندر سمونے کی کوشش کی ہے. اسی طرح وہ جو مسئلۃ البکر ہے کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہو اور وہ کنویں کے اندر گر جائے تو اب کیا حکم ہے، اس بندے کے حوالے سے وہ پاک ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اسی طرح اس کنویں کے حوالے سے وہ کنواں پاک رہے گا یا نہیں رہے گا. تو اس میں مسئلۃ البکر جحتن کے نام سے مسئلہ ذکر کیا، اور جحتن کے لفظ میں ائمہ ثلاثہ کے مذاہب کو ذکر کر دیا. اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے اختلاف ہے. تو جیم کے لفظ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اختلاف کی طرف اشارہ کیا، اور ہا کے لفظ سے اشارہ کیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے مذہب کی طرف، اور طا کے لفظ سے اشارہ کیا امام محمد رحمہ اللہ کے مذہب کی طرف. اور اس میں ترتیب کا بھی خیال رکھا کہ امام ابو حنیفہ بڑے ہیں تو ان کا مذہب پہلے، پھر امام ابو یوسف کا ان کے بعد، پھر امام محمد کا ان کے بعد. تو اس لفظ کے اندر اتنی بڑی بحث کو جو اگر تفصیل کے ساتھ لکھی جائے تو وہ کئی صفحات لے لے، اس بحث کو صرف جحتن کے لفظ کے اندر سمیٹ دیا. تو اختصار عمومی طور پر تو اس کتاب میں عمدہ ہے، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ بہت زیادہ اختصار ہو گیا اور بہت زیادہ کچھ پیچیدگی سی پیدا ہو گئی ہے. اور
اس کتاب کی خصوصیات میں سے ہی یہ بات شمار ہوگی کہ امام نصفی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر دو باتوں کا خصوصی اہتمام کیا ہے، دو باتوں کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو مسائل اس کتاب کے اندر ذکر کریں وہ ظاہر الروایہ کے مطابق ہوں، جو مسائل اس کتاب کے اندر ذکر کریں وہ ظاہر الروایہ کے مطابق ہوں اور مفتبہہ مسائل ہوں۔ دو باتیں کون سی؟ ایک ظاہر الروایہ کے مطابق ہوں اور دوسری بات وہ مفتبہہ مسائل ہوں، اس کا اہتمام کیا ہے اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں مسائل غیر ظاہر الروایہ بھی ذکر ہو گئے ہیں، مسائل غیر ظاہر الروایہ بھی ذکر ہو گئے ہیں اور غیر مفتبہہ اقوال بھی اس میں آ گئے ہیں، اور غیر مفتبہہ اقوال بھی اس میں آ گئے ہیں۔ جس پر بڑا عمدہ کام کیا ہے مولانا حنیف صاحب جو انڈیا والے ہیں، انہوں نے معدن الحقائق کے اندر جو ان کی اردو شرح ہے اس کے شروع میں وہ تمام صورتیں ذکر کر دی ہیں مقدمے میں جو غیر مفتبہہ ہیں اور جو غیر ظاہر الروایہ مسائل ہیں، ان کی صراحت کر دی ہے کہ یہ غیر ظاہر الروایہ ہے اور یہ غیر مفتبہہ ہیں، ان کے علاوہ جتنے ہیں وہ سارے ظاہر الروایہ اور مفتبہہ مسائل ہیں۔ تو ان مسائل کو مستحضر رکھنا چاہیے کہ وہ تھوڑے ہیں اور تھوڑوں کا یاد کرنا آسان ہوتا ہے کہ یہ غیر ظاہر الروایہ اور غیر مفتبہہ ہیں، اس کے علاوہ جتنے کتاب کے اندر مسائل ہیں سارے مفتبہہ ہیں۔ تو معدن الحقائق کے مقدمے میں مولانا حنیف صاحب نے ان کو جمع کرنے کی بڑی عمدہ کوشش کی ہے۔ اسی طرح شروحات اس کی کون کون سی ہے، کنز الدقائق کی شروحات کون کون سی ہے؟ تو بہت ساری شروحات لکھی گئی جن میں تبیین الحقائق ہے علامہ زیلعی رحمہ اللہ کی، اور اسی طرح الفتح المعین ہے ملا مسکین رحمہ اللہ کی، اور رمز الحقائق ہے علامہ عینی رحمہ اللہ کی، اور البحر الرائق ہے علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ کی، اور کشف الحقائق ہے عبد الحکیم افغانی کی کشف الحقائق۔ اسی طرح ایک شرح ہے متخلص الحقائق ولی محمد قندھاری کی متخلص الحقائق۔ ایک ہے توفیق الرحمن شیخ مصطفیٰ بن محمد بن یونس طائی کی، توفیق الرحمن شیخ مصطفیٰ بن محمد بن یونس طائی کی، اور بھی بہت ساری شروحات ہیں، ایک طویل فہرست ہے۔ لیکن کن شروحات کو دیکھا جائے اور کون سی شروحات کس اعتبار سے اچھی ہیں وہ طریقہ تدریس کے ضمن میں بیان کرتا ہوں۔ تو یہ ہو گیا تعارف کتاب، ضروری تعارف کتاب اور طریقہ تدریس۔ طریقہ تدریس میں پہلی چیز استاد کے سامنے رکھنی چاہیے کہ ہر باب کی اصطلاحات اور اس باب کے جو بنیادی مسائل ہیں اور اس باب کے جو ضروری مسائل ہیں وہ طلبہ کو زبانی یاد کروائیں۔ ہر باب کی اصطلاحات اور جو اس باب کی بنیادی مسائل ہیں اور ضروری مسائل ہیں وہ طلبہ کو زبانی یاد کروائیں۔ اور دوسرے نمبر پہ اس کتاب کی تدریس میں بھی صرف مسائل ہی پر زور دیں۔ اس کتاب کی تدریس میں بھی صرف مسائل ہی پر زور دیں اور صرف متن کی تفہیم پر ہی زور دیں کہ جو متن میں لکھا ہوا ہے صرف اس کو فوکس کریں، وہی سمجھائیں، خارجی مباحث نہ کریں اور دلائل کو طلبہ کے سامنے ذکر نہ کریں، الا یہ کہ دلیل کو بیان کرنا مسئلے کی تفہیم کے واسطے ضروری ہو۔ دلیل کو بیان کرنا اگر مسئلے کی تفہیم کے لیے ضروری ہے تب تو دلیل بیان کرے، ورنہ دلائل ذکر نہ کرے، صرف مسائل کے بیان پر اور مسائل کی تفہیم اور توضیح پر زور دے۔ اسی طرح
تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جہاں ایک جیسے مسائل آ جائیں اور ملتے جلتے مسائل آ جائیں تو وہاں وجہ فرق بھی بیان کریں. یعنی ملتے جلتے دو مسئلے آ گئے اور دونوں کا حکم مختلف ہے. اب طلبہ پریشان ہیں کہ یہ حکم مختلف کیوں ہے، جبکہ دیکھنے میں تو دونوں صورتیں ایک جیسی ہیں. ایسے بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، تو ان کے درمیان وجہ کے فرق بیان کریں کہ کیوں حکم تبدیل ہو رہا ہے اور حکم کے تبدیل ہونے کی وجہ کیا ہے، تو وجہ فرق بیان کرنے کا خاص اہتمام کریں. اسی طرح استاد کو یہ چاہیے کہ مفتبہ اقوال بھی اپنے ذہن میں رکھے، مفتبہ اقوال بھی اپنے ذہن میں رکھے اور اس حوالے سے جو متعلقہ کتب ہیں وہ دیکھتا رہے، لیکن طلبہ کے سامنے بیان نہ کرے. طلبہ کے سامنے صرف مسئلے کی توضیح پر زور دے اور مفتبہ اقوال بیان کرنے کی ضرورت اس وجہ سے بھی نہیں ہوگی کہ اکثر مسائل مفتبہ ہیں. ہاں جو مسائل غیر مفتبہ ہیں وہ طلبہ کے سامنے بیان کرے کہ طلبہ کے ذہن میں غلط مسئلہ نہ بیٹھ جائے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارا مذہب ہے اور فقہ حنفی کی روح سے یہ مسئلہ درست ہے. یعنی عمومی مفتبہ اقوال کی وضاحت پر زور نہ دے. ہاں جہاں غیر مفتبہ اقوال آ جائیں اور جو غیر ظاہر الروایہ مسائل ہیں وہ آ جائیں، چونکہ وہ تھوڑے ہیں تو طلبہ کے سامنے اگر ان کی وضاحت کر دے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ کون سی کتابیں دیکھے مفتبہ اقوال کو معلوم کرنے کے لیے. تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلے بہشتی زیور بڑی عمدہ کتاب ہے اور تمام ابواب کے ضروری مسائل اس کے اندر آ گئے ہیں. بہشتی زیور دیکھیں. اسی طرح امداد الفتاویٰ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوے کی کتاب ہے وہ دیکھیں. اور اسی طرح جو کنز کی شرح تسہیل الحقائق، اس میں بھی انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ مفتبہ اور غیر مفتبہ اقوال کو واضح کریں، تو یہ بھی مفید ہے. اس کے علاوہ جو میں نے قدوری پر جو کام ہوا ہے مفتبہ اقوال کے حوالے سے وہ جو بتایا تھا، مثلا التصحیح والترجیح علامہ قاسم القطلبغہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس میں قدوری کے مفتبہ اقوال کی تعیین ہے. اور اسی طرح القول المختار فی مسائل القدوری والاختیار، یہ کتاب بڑی اچھی ہے مفتبہ اقوال کی تعیین کے لیے. اور اسی طرح اردو میں ایک کتاب آئی ہے قدوری کے مفتبہ اقوال کی تعیین. تو یہ کتابیں بھی اگر وہ دیکھے تو چونکہ مسائل ایک جیسے ہوتے ہیں، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک کتاب میں وضاحت کم ہے، ایک کتاب میں وضاحت زیادہ ہے. تو اس کتاب سے بھی ان کو مدد مل جائے گی، استاد کو مدد مل جائے گی کہ کون سے اقوال مفتبہ ہیں اور کون سے غیر مفتبہ ہیں. یعنی قدوری پر مفتبہ اقوال کے حوالے سے جو کام ہوا ہے، اگر یہ کام بھی وہ سامنے رکھے تو مسائل چونکہ ایک جیسے ہوتے ہیں کتابوں میں، تفصیل کا فرق ہوتا ہے. بعض کتابوں میں تفصیل زیادہ ہے اور دلائل کا بھی بیان ہے، اور بعض میں مذاہب کا بھی بیان ہے، تو تفصیلات بڑھتی رہتی ہیں. مسائل تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں. تو یہ جو کام ہے قدوری پر جو بڑا بہترین کام ہے، یہ کنز میں بھی فائدہ دے سکتا ہے، تو ان کو بھی وہ دیکھیں. اسی طرح حل کتاب کے لیے استاد کیا کریں؟ تو حل کتاب کے لیے علامہ عینی رحمہ اللہ کی جو شرح ہے رمز الحقائق، علامہ عینی رحمہ اللہ کی جو شرح ہے رمز الحقائق، اور اسی طرح کشف الحقائق، یہ دو شروحات اپنے سامنے رکھیں. حل کتاب کے لیے ایک تو رمز الحقائق اور دوسری کشف الحقائق، ان کو اپنے سامنے رکھیں. اور باقی تفصیلات اگر معلوم کرنی ہو اور دیکھنی ہو تو علامہ ضیلعی کی تبیین الحقائق، علامہ ضیلعی کی تبیین الحقائق بہت زیادہ عمدہ ہے. تبیین الحقائق کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حل کتاب کے ساتھ ساتھ علامہ ضیلعی رحمہ اللہ نے دلائل کا اہتمام کیا ہے. یعنی اگر آپ نے دلائل دیکھنے ہیں کہ کنز میں جو مسئلہ ہے اس کے دلائل کیا ہیں، تو تبیین الحقائق بہترین کتاب ہے.
یعنی کنز کے مسائل کے دلائل دیکھنے ہیں تو تبیین الحقائق بہترین کتاب ہے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو کنز میں مسائل ہیں اس کی مزید مثالیں تلاش کریں اور اس کے مزید نظائر اور جزیات تلاش کریں تو البحر الرائق علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ کی یہ بہترین کتاب ہے البحر الرائق، جس میں آپ کو مثالیں مل جائیں گی، جس سے مزید وضاحت ہو جائے گی اور آپ کو اس میں مزید جزیات مل جائیں گی اور وہ جو مسئلہ ہے اس کے نظائر اس میں آپ کو مل جائیں گے. تو یہ اس حوالے سے بہت اچھی کتاب ہے. اور چھٹی چیز جو دوران تدریس استاد کو اس پر زیادہ غور دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ پڑھائے اس کی عملی مشق کروائے. جو بھی مسئلہ پڑھائے اس کی عملی مشق کروائے اور ساتھ ساتھ یہ نگرانی بھی کرتا رہے کہ خارج میں بھی وہ اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور کوشش یہ کرے کہ خارج میں بھی ان سے عمل کروانے کی کوشش کرے تاکہ ان کی زندگی میں یہ جو صحیح طریقہ ہے وہ رچ بس جائے اور خارجی ان کو زندگی میں اور عملی زندگی میں جو کتاب میں پڑھ رہے ہیں اس سے کچھ فائدہ ہو جائے.